رب کی طرف سے ہے وہی سچ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملا وہی سچ ہے. اور میں دین سے ہٹ کر کبھی ترقی پا سکتا، کامیاب ہو سکتا، نبی کی غلامی چھوڑ کر مجھے کوئی کامیابی مل سکتی فرعون باتیں کرتا تھا، حضرت موسیٰ نشانیاں بھی لائے، روشن سند بھی لائے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدایت. آج ہم بات کریں کہ غیروں کے طریقے پہ نہیں چلو، ان کی باتیں نہیں سنو، تو لوگ کہیں گے کہ کیا پڑھے کیا کریں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف دوسروں سے روکا، اب کے لیے انتظام کیا کہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اس کی باتیں موسیٰ علیہ السلام دیکھو ہدایت کے لیے کتاب بھی لے کر آئے تمہاری ہدایت. انتظام کیا، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، رہنمائی کا انتظام کیا ہے، کتاب بھی دی ہے، نبی بھی دیا. وہ کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں. مثلاً میں آپ سے کہوں ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے، اور ادھر جانے کے لیے آپ کا وہاں کوئی انتظام نہ کروں، وہاں پر کوئی آپ کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور جہاں انتظام نظر آئے تو آپ ادھر جانے کے بجائے واپس آئیں گے. جہاں آپ کے لیے یہ کہا گیا کہ غلط راستے پہ نہیں چلنا، صحیح راستے پہ چلنا، اس کا انتظام تمام آپ کے لیے تمام چیزیں فراہم کی گئی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ نہیں ہے وہ نہیں، عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے، نمونہ بھی دیا ہے، اور آپ کے لیے وعدے بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں، اور جزا بھی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آئے، کتاب لے کر آئے، روشن نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے. قوم نے کیا کچھ کہا، کبھی کھانے کو مانگا، کبھی مزے کو مانگا، سب کچھ دیا گیا، پھر بھی سرکشی کی. تو جو قوم نافرمانی کرے، ناشکری کرے، تو پھر اس سے نعمت چھن جاتی ہے یا نہیں؟ آواز آئے ذرا زور سے آئے. ہمیں قرآن ملا، ہمیں نبی ملا جو سب نبیوں میں افضل، ہمیں خیر الامم سب سے بہترین امت ہونے کا اعزاز ملا. ہم ناشکری کریں گے تو بولے پھر ہمارے پاس کچھ رہے گا. آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات، غور کرنے کی بات، مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ہماری عزت جس چیز میں تھی، جب ہم نے خود اس کو چھوڑ دیا تو اب عزت پا سکتے نہیں. ایک آدمی کو حلال طیب پاکیزہ اچھا کھانا دیا جائے اور وہ اس کی بجائے کسی غلط چیز کو پسند کرے، لوگ اسے عقل مند کہیں گے یا بیوقوف کے معنی نادان نہ سمجھ. وہ عقل مند ہوتا تو وہ حلال تھا، طیب تھا، ستھرا تھا، پاکیزہ تھا، اچھا تھا. اس کے مقابلے میں انہوں نے خراب پسند کیا تو وہ عقل مند نہیں. یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کی باتیں اپنا رہے ہیں. وہ عقل مند کہلا سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. کیا ہے جی؟ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. والد اور والدہ دونوں کو ملا کے والدین کہتے ہیں نا. والد اور والدہ سگے ماں باپ کو کہتے ہیں. وہ ماں جس نے جنا ہے اس کو والدہ کہیں گے. باپ اور شادیاں کر لے تو ان کو مائیں کہیں گے, والدہ نہیں کہہ سکتے. سگا باپ اس کو والد کہیں گے. ماں اور شادیاں کر لے ان کو باپ کہہ سکتے ہیں, والد کہہ سکتے ہیں. کیا میں بتا چکا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اب یہاں اللہ فرماتا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ, اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے. یہ جگہ جگہ یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں. جی اور جی ایک بار اور بار بار کہوایا میں نے آپ سے. قرآن میں اور جس کا ذکر آیا باپ کے ساتھ آیا ہے, یہاں حضرت مریم کے ساتھ عیسیٰ کا ذکر. کیا مطلب حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اور نہیں ہے. یہ یہاں کرنے والی بات ہے. بار بار کہنا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ اللہ کی قدرت. اس نے انسان کی پیدائش کا سبب بنایا مرد اور عورت کو. اللہ نے مرد اور عورت کو انسان کی پیدائش کا سبب بنایا. یہ دونوں نہ ہو وہ کر سکتا ہے. حضرت آدم کو پیدا نہ مرد ہے نہ عورت ہے, پیدا کر دی. مرد موجود ہے عورت نہیں ہے, اس نے حضرت ابا کو پیدا کر دیا. عورت موجود ہے مرد نہیں ہے, حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے. اللہ بغیر سبب کے کر سکتا ہے, بغیر سبب کے کر سکتا ہے. اس کو سبب کی ضرورت نہیں. آج کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. عیسائیوں نے جب یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اور اگر مردوں میں انسانوں میں باپ نہیں تو وہ اللہ کے بیٹے. اس کے بیٹے قرآن کہتا ہے سبحانہ ان یکون لہ ولد. اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو, کوئی اس کی اولاد ہو. قرآن میں واضح لم یلد ولم یولد. نہ اللہ کسی کی اولاد نہ اللہ کی کوئی اولاد. واضح. اب میں نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہ نجران کے علاقہ تھا عرب میں. وہاں کے کچھ عیسائی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آپ نے آیت مباہلہ میں جو بیان سنا ہوا ہے آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, مدینہ منورہ میں حضور سے ملے اور آ کر کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کہیے. انہوں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبد اللہ و رسول اللہ و کلمۃ اللہ القاها الی مریم. وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے کلمے ہیں جو حضرت مریم کی طرف بھیجے گئے, القاء کیے گئے, ڈالے گئے. عیسائیوں نے کہا اللہ کے بیٹے بھی تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس بات سے
مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ دو فریق، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، دوسری طرف کون تھے؟ عیسائی۔ دونوں نے اپنے اپنے دلائل بیان کیے، لیکن ایک دوسرے کی بات نہیں مانی جا رہی، تو پھر کہتے ہیں آؤ اللہ سے فیصلہ کروا لیں۔ کس سے فیصلہ کروا لیں؟ جی اللہ سے۔ دونوں آتے اپنی اپنی باتیں کر لی، اب ایک دوسرے کی دلیل قبول نہیں کر رہے، تو اللہ سے فیصلہ، یا اللہ سچے کو سچا کر دے، جھوٹے کو۔ اس مقابلے کو مباہلہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آئیں گے، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، ہم اپنی بیٹیاں لے آئیں گے، تم اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آ جائیں گے۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تاکہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی تاریخ طے ہو گئی، وہ چلے گئے۔ آئے تھے 12، جب پہلے ملاقات میں آئے تھے تو کتنے تھے؟ اب دوبارہ آئے تو 60، 50 اور 10 60، 60۔ بڑے زرد برق لباس پہنتے تھے، جیسے دوسروں کا لوگ ڈالنا ہو، بڑا عالیشان مہنگا لباس اور بڑے تاج واج لگا کے فر و فر کے ساتھ آئے۔ وہ سامنے سے 60 آئے، ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شام سے نکلے۔ آپ نے حضرت امام حسین کو گود میں لے، امام حسن کو اپنی انگلی تھما دی اور ساتھ لے کے چلنے لگے۔ آپ کے پیچھے تھے حضرت علی، اور ان کے پیچھے مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا۔ 5 جن تک باپ، کتنے؟ 5 کہتے ہیں، 5 کو تن کہتے ہیں، جسم کو 5 وجود تھے۔ حضور نے فرمایا رستے میں چلتے ہوئے، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن حسین، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ اور ساتھ میں حضور نے اس وقت پہلی دعا رستے میں کیا فرمائی؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک رکھ جیسا کہ پاک رکھنا چاہیے۔ جب وہاں پہنچے وہ آگے سے کتنے تھے؟ 60، اور بڑے شاندار لباس، اعلیٰ قسم کے لباس پہنے ہوئے، ایک روایت میں تو یہ، دوسری روایت میں یہ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی ساتھ اللہ تعالیٰ۔ جب یہ سامنے پہنچے تو وہ جو ان کا پوپ تھا نا، پوپ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پوپ، جس طرح آج بھی ہوتا ہے وہ ایک پوپ، تو وہ پوپ بڑی ڈینگے مار رہا تھا، دیکھنا ابھی کیا ہوتا ہے، دیکھنا ابھی ہم کیا کریں گے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے بڑے فخر و غرور کے گلے میں کہہ رہا تھا۔ ادھر سے نبی پاک جب تشریف لائے، فرمایا اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ، اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ، کہ اللہ سے دعا کرے، اللہ سچے کو سچا کر دے، جھوٹے کو جھوٹا کر دے۔ جب حضور نے یہ فرمایا، وہ چیخ اٹھا، وہ جو بڑا بول رہا تھا، ڈینگے مار رہا تھا، لا تباہلوا، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ وہ ساتھی بڑے حیران، ابھی 10 منٹ پہلے تک تو وہ بڑا جناب کر لو فر میں تھا، یوں کر دیں گے، ماں کر دیں گے، دیکھنا کیا کر دیں گے، اور اب تیرا نام اڑا ہوا ہے، ہوش اڑے ہوئے، اور تو کہہ رہا ہے مباہلہ نہ کرنا، کیوں؟ اس نے کہا تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ہوا کیا؟ ہم وہ آئے ہیں، دعا ہوئی نہیں ہے، اور ہم 60 ہیں، کتنے شاندار لباس میں، وہ تھوڑے سے ہے، تو مباہلہ کرنے سے ہلاک کیسے ہو جائیں گے؟ اس نے کہا اب تک جو میں بڑھ کے مار رہا تھا نا، ادھر ادھر کی آنکھ رہا تھا، میں نے یہ
نے سن لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ جواب دے سکے نہیں. آج تک عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ہمارا تمام اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی کوئی اولاد نہیں. وہ جسم سے، جسمانیات سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے جی اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حنہ. کیا نام؟ حلوے والی ہے نون اور پھر دوسری ہے جس کو آیا بس کہتے ہیں آدھی والی حنہ. ان کی والدہ نے منت مانی تھی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں. نظر انی نظر ہو جاتا ماں بطنی قرآن کا بیان بجائے لڑکے کے ہو گئی جی لڑکی بھلے سزا کرتا ہے. انہوں نے منت مانی تھی حضرت مریم. آج بھی ان کی قبر وہیں بنی ہوئی ہے جس کو آپ قبلہ اول مسجد اقصیٰ بیت المقدس وہیں رہتی تھی. مریم کے معنی اللہ کے گھر کی خادمہ. اللہ کے گھر کی خادمہ یہ حضرت مریم. ان کی یہ اولاد حضرت عیسیٰ اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوا. اللہ فرماتا ہے ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنایا. کیا بنایا؟ نشانی پوچھی گئی ہے نشانی. اللہ فرمائے نشانی بنایا. اور آج کوئی کہہ دے ان کا باپ ہے وہ اسی طرح کہتے ہیں تو بیٹو اس طرح کی باتیں کریں. اللہ فرما رہا ہے نشانی بنایا اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نشانی نہیں ہے. نہیں ہے عام لوگوں کی طرح. تو بولو کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں یا نہیں؟ جی. اب یہاں میں ایک بات آپ کو اور سنانا چاہ رہا ہوں. مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوں. میرا ذاتی کوئی مسئلہ مجھے کسی سے ذاتی دشمنی ہی نہ جائیداد کا جھگڑا نہ کرسی کا جھگڑا سب وجہ سیاست کا میں حصہ بھی نہیں. ناموری کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو پبلسٹی کا کسی طرح لیڈر بن جائے یا لیڈری کی پیشکش. خود پاکستان گورنمنٹ نے 6 مرتبہ پیشکش کی جزیروں موجود میں نے کہا شریف آدمی نہیں ہو سکتا. آپ کی حکومت میں آنے کا مطلب جھوٹ بولنا غلط باتیں کرنا یہ مجھ سے نہیں ہوگا. الحمدللہ یہ ممبر زیادہ عزت والا ہے تمہاری ممبری سے. اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے زوال نعمت سے بچائے. کوئی فخر کی بات نہیں ہے. بہت معمولی سا بڑوں کی نسبت ہے میرے پلے کچھ نہیں. میں نے جو بات کرنی ہے وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اس دور میں ایسی باتیں کرتے ہو. میں آپ کا ایمان بچانے کے لیے کہتا ہوں میری ڈیوٹی ہے تو مجھے معلوم ہے تو بتاؤں آپ بات پہنچاؤں. صرف عیسائی ہی حضرت عیسیٰ کا بات نہیں مانتے. اہل حدیث کہلانے والے بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ کا بات مانتے ہیں. کتابیں موجود ہیں. میری کتاب حقائق پڑھ لیتا ہوں. میں نے اس میں حوالہ دیا. کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں مولوی لڑتے ہیں مولوی لڑتے ماننے کا جھگڑا ہے یا وہ سلام پڑھتے ہیں یہ نہیں پڑھتے نیاز کرتے. اصل جھگڑے عقیدوں میں
سلام نہیں پڑھتا نہ